بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ بہنور نہال۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں محرم نشریات کا خصوصی سیگمنٹ کربلا کہانی۔ تو بچوں، آج میں آپ کو عاشورہ کے دن کے صبح میں کیا ہوا تھا یہ بتاؤں گی۔ بچوں، جب 10 محرم کی صبح ہوئی تو امام کے ساتھیوں میں حجاج ابن مسروق تھے اور 5 وقت کی وہی اذان دیتے تھے کیونکہ وہ مؤذن تھے۔ 10 محرم کی صبح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اذان دیں۔ جانتے ہیں کیوں بچوں؟ کیونکہ جس طرح حضرت عباس علمدار، شکل و صورت، چال ڈھال اور شجاعت اور بہادری میں کس کی طرح تھے؟ امام علی علیہ السلام۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام شکل و صورت مجھے پتہ ہے جی بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ جی بالکل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ ان سے اذان دلوانے کا ایک یہ مقصد تھا کہ وہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آواز سننا چاہتے تھے، اور دوسرا بڑا مقصد جو تھا کہ دشمن کے سپاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی آواز سنیں، ان جیسی صورت دیکھیں تو شاید انہیں احساس ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار سے کتنا برا سلوک کر رہے ہیں۔ حالانکہ خدا نے قرآن میں بھی ان سے محبت کرنے کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ دشمن میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خیر، ان لوگوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل مؤذن کی اذان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام کے ساتھیوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد جنگ کی تیاریاں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ خیمے ساتھ ساتھ ملا دیں، ان کی پچھلی طرف ایک چھوٹی سی خندق کھود کر اس میں لکڑیاں جمع کر دیں تاکہ اس میں آگ لگا کر دشمنوں کو اس طرف سے حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔ دوسری طرف سے دشمنوں نے بھی صف بندی شروع کر دی، ڈھول بجانے لگے، ہتھیار چمکنے لگے، تلواریں نیاموں سے باہر آنے لگیں، مگر ان کی یہ تیاریاں دیکھ کر امام کے تھوڑے سے ساتھی جو 32 سوار اور 40 پیدل تھے بالکل بھی پریشان یا خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ انہیں اپنے حق پر ہونے پر اس قدر خوشی تھی کہ جیسے ان کی عید ہو۔ جو لوگ بہت سنجیدہ تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور امام کے لیے جان دینے کو بے تاب تھے۔ بچوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جنگ کو روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے، جب مجبوری ہو تو پھر جنگ کا حکم دیتے تھے۔ یہی امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا۔ انہوں نے اونٹ منگوایا اور اس پر سوار ہوئے، کیونکہ اونٹ جنگ میں استعمال ہونے والی سواری نہیں ہے۔ امام اب بھی انہیں امن کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کھولا اور دشمن کی صفوں کے سامنے آ گئے اور خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا تعارف کروایا تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ذرا میرے نام اور نسب پر غور تو کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کی چچا اور جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی کہ یہ دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ آخر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لینا ہے؟ تمہارا کوئی مال ایسا ہے جسے میں نے ضائع کر دیا ہے، یا کوئی ایسا زخم ہے جو میں نے کسی کو لگا دیا ہے؟ دیکھا بچوں، حق کی طاقت، سچائی کی قوت کہ ایک اکیلے حسین ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے، تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ اور وہ سارے کے سارے چپ تھے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام پر کوئی چھوٹا سا الزام ہی لگا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بات ختم کر لی، تب بھی وہ منہ سے کچھ نہ پھوٹے۔ بچوں، اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ امام کے دشمنوں کو سیدھے راستے پر لانے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ہوئی۔
اتنے سارے مردہ ضمیر لوگوں میں سے ایک شخص راہ راست پر آ گیا، ایک سویا ہوا ضمیر جاگ گیا۔ جب امام نے خطبہ دیا تو حر کے دل میں ہلچلی مچ گئی۔ اس کا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ یزیدیوں کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں چلا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا ایک غلام بھی آ گیا، اور وہ امام کے پاس آ کر کہنے لگا، یا مولا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، کیا مجھ جیسے کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ بچوں، امام حسین کا کرم تو دیکھو کہ انہوں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دیں اور فرمایا، حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ وہ تو جوش میں بھر گیا اور یزید کی لشکر کی طرف آیا اور ایک زوردار تقریر کی، انہیں شرم دلائی اور انہیں اس ظلم اور زیادتی سے باز آنے کے لیے کہا۔ بچوں، حر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، دشمن کی فوج کا ایک بہت مشہور جنرل تھا، اور وہی اپنی ساتھیوں کو ان کے ظلم اور زیادتی کا احساس دلا کر امام حسین علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ دشمنوں کے لیے ایک بڑا سخت وقت تھا، اسے دیکھ کر اور لوگ بھی امام کی طرف جا سکتے تھے، اس لیے عمر ابن سعد نے فوراً حکم دیا کہ حر پر تیر برسائے جائیں تاکہ وہ اپنی تقریر کو ختم کرے۔ جب تیر بہت زیادہ آنے لگے تو حر واپس امام کے پاس آ گیا۔ اب عمر ابن سعد نے باقاعدہ جنگ کا حکم دے دیا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اس کے سپاہیوں میں بددلی نہ پھیل جائے۔ فوج کے کمان کرنے والے کے اپنی لشکر پر نظر بہت گہری ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سپاہیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ اس نے جو جنگ کرنے کا فوراً حکم دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حر کے امام حسین کی طرف آ جانے سے دشمن کے لشکر پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ عمر ابن سعد تجربے کار تھا، اس نے فوج کو سوچنے، غور کرنے یا کوئی اور قدم اٹھانے کا وقت ہی نہیں دیا اور جنگ شروع کر دی۔ اور بچوں، خدا اس پر لعنت کرے کہ اس نے اپنی کمان اٹھائی، اس میں تیر جوڑا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف نشانہ لے کر بولا، اے لوگوں، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے حسین کے لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکا ہے۔ بچوں، امام حسین علیہ السلام نے تو بہت چاہا کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور جب سپہ سالار نے تیر چلایا تو سارے لشکر نے بھی تیر چلائے اور امام کے لشکر پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ بچوں، تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اتنی کثرت سے تیر چلا رہے تھے کہ ان سے بچنے کے لیے دائیں بائیں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس موقع پر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جرأت اور بہادری دکھائی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیا کہنے ان کی دلیری اور شجاعت کے کہ وہ اتنے برستے ہوئے تیروں سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ تیروں کی بارش سے زخمی ہوتے ہوئے بہت جرأت سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر تیر اندازوں کی صفوں کے اندر گھس گئے اور ایسا شدید حملہ کیا کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹ جانے پر مجبور ہو گئے۔ بچوں، میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خوف کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لشکر کا ایک حصہ امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرے، جبکہ دوسرا حصہ دشمن سے برسرے پیکار رہتا ہے۔ امام جماعت پہلی رکعت پڑھ کر کھڑا رہتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تاکہ دوسرا حصہ اس کے پیچھے آ کر نماز میں شامل ہو جائے اور پہلا حصہ دفاع کے لیے چلا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہی کتنا رہ گیا تھا۔ بہرحال زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی امام کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز ادا کی۔ اور بچوں، تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ ایسے نام کے مسلمان تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ تیر برسا رہے تھے۔ تیروں کی اس بارش میں سعید ابن عبداللہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے، جس طرف بھی تیر آتا وہ اپنے جسم پر لے لیتے۔ سبحان اللہ، کیا جان نثاری تھی کہ امام کی نماز ختم ہوتے ہوتے ان کے جسم میں 13 تیر پیوست ہو چکے تھے اور وہ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے اور شہید ہو گئے۔
نماز کے بعد باقی اصحاب بھی ایک ایک کر کے دشمن کے مقابلے کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور بچوں، ان کی جانثاری اور وفاداری تو دیکھو، انہوں نے امام سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں نہیں آنے دیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنا عہد نبھایا۔ جب تک اصحاب حسین علیہ السلام میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا، کسی ہاشمی جوان یا بچے کو ایک زخم بھی نہیں آنے دیا۔ مگر کب تک؟ ایک ایک کر کے سارے جانثار اپنے آقا پر قربان ہو گئے، تو امام نے اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو عزیزوں رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے میدان جنگ میں بھیجا اور انہیں روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا ان لوگوں کے ظلم پر کہ اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول کی تصویر ہے۔ جب ہم تیرے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اسے دیکھ لیتے تھے۔ افسوس ان ظالموں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو بھی لہو میں نہلا دیا، خاک میں ملا دیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بعد بنی ہاشم ایک ایک کر کے میدان میں جنگ میں جاتے رہے۔ تاریخ میں ان کی تعداد 15 ہے اور بعض جگہ 18 لکھی ہوئی ہے، 18 ہی زیادہ مشہور ہے۔ یہ سب کی سب امام حسین علیہ السلام کے چچا کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے تھے۔ بچوں، خاندان بنی ہاشم سارے عرب میں اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ تمام ہاشمیوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ ان کے دشمن کو مولا علی یاد آ گئے۔ جب یہ مجاہد بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تو اب امام کے لشکر میں صرف 2 افراد رہ گئے، ایک اس فوج کا علمبردار اور ایک اس کا سپہ سالار، ایک حضرت عباس اور ایک امام حسین۔ جب حضرت عباس علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، پانی آ جانے کی جو آس تھی وہ بھی بن گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، تو امام عالی مقام اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو میدان جنگ میں لے کر آئے۔ یہ 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں سے کہا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے تم خود پانی پلا دو، دیکھو پیاس نے اسے مار دیا ہے۔ کیا تم لوگوں کی کوئی اولاد نہیں ہے جو تمہیں اس چھوٹے سے بچے پر ترس نہیں آتا؟ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس وقت دشمن کے سپاہی بھی اس ننھے بچے کو دیکھ کر رونے لگے۔ خدا ابن سعد پر لعنت کرے، اس نے جو دیکھا کہ فوج کے دل کچھ نرم پڑ رہے ہیں تو ایک تیر انداز حرملہ سے کہنے لگا، حسین کو بات کرنے سے روک دو۔ اور وہ دشمن بھی ایسا بے رحم تھا کہ اس نے پیاس سے نڈھال ننھے بچے کو 3 پہلوؤں والا تیر مارا جو بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی گردن پہ لگا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی شہید ہو گئے اور تڑپنے لگے۔ امام عالی مقام نے اس بچے کا خون سے اپنا چلو بھر کر اپنی ریش مبارک پر مل لیا اور فرمایا، میں روز حشر اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد تو کوئی نہیں رہا تھا جو میدان میں آتا۔ مولا بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ آپ خیمے میں تشریف لے آئے، پرانا لباس پہنا، اسے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تاکہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی اسے اتار نہ سکے۔ بیویوں کو خداحافظ کہا اور تلوار لے کر میدان میں نکلے اور ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو مولا علی یاد آ گئے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ کس 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اتنے عزیزوں کی جدائی کا صدمہ اٹھائے ہوئے انسان کو اتنی بہادری سے کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فتح خیبر کا لال جس طرف رخ کرتا، فوج اس طرح بھاگتی جیسے بھیڑ بکریاں شیر کو دیکھ کر بھاگتی ہیں۔ شمر نے لشکر کی جو یہ حالت دیکھی تو اس دشمن نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام پر تیر برسائے۔ ایک اکیلا حسین اور تیروں کی بارش۔ مولا کو اتنے تیر لگے کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ ہائے، اب ان یزیدیوں کی بے غیرتی دیکھو کہ سارا لشکر ایک اکیلے انسان پر ٹوٹ پڑا جو پہلے ہی تیروں سے جھلنی ہو چکا تھا۔
کوئی امام کو نیزوں سے زخم لگا رہا تھا، کوئی تلواروں سے مارتا اور کوئی تیر سے۔ امام کا پاک خون بہتا جاتا تھا۔ آخر امام اعلی مقام گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے اور نیچے اتر آئے، لیکن تلواروں سے مقابلہ کرتے رہے۔ دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر یلغار کر دی۔ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس وقت امام اعلی مقام کا وفادار گھوڑا ذوالجناح بہت بے چین تھا۔ وہ کسی کو آپ کے قریب آنے نہیں دے رہا تھا۔ بیچارہ بے زبان جانور اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، مگر وہ انسانوں سے تو بہتر تھا جو اپنے رسول کے عزیز ترین نواسے کو زخم پر زخم لگا رہے تھے۔ بچوں، شمر نے پھر فوجوں کو للکارا اور کہنے لگا، ارے دیکھ کیا رہے ہو، آگے بڑھ کر حسین کا سر کاٹ لو۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے اور عظیم گناہ کو اپنے سر لیتا۔ وہ مردود بار بار حکم دے رہا تھا، مگر کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ شمر پر اللہ اور کل کائنات کی لعنت ہو، اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا۔ افسوس کہ انہوں نے اس پر بس نہیں کیا۔ ان ظالموں نے امام کا کرتا لوٹ لیا، ان کی انگوٹھی لینے کے لیے ان کی انگلی کاٹ لی، اور ابن سعد کے حکم پر امام کی لاش اقدس پر گھوڑے دہرائے گئے اور تمام شہداء کی لاشیں بے گھوڑوں کفن پڑی رہیں۔ یزیدی اپنے لاشوں کو نماز پڑھ پڑھ کر دفناتے رہے، اور جب یزیدی کربلا سے چلے گئے تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے جو غازیریہ میں رہتے تھے آ کر شہداء کو دفنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود ان سب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ لاشوں کو دفنائیں گے۔ اور بچوں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام یہ عظیم قربانی پیش کر کے شہید ہو گئے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ یہ سلسلہ جو ہم نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کیا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔